بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کپڑے پہننے سے پہلے اپنے کپڑے ضرور جھاڑ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور اور خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دینے والا جانور بیٹھا ہو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب اونچائی سے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا فرمایا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے یا کپڑے پہنے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی چیز ہنسی کا سبب ہوئی؟ فرمایا، میرے دو امتی خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک خدا سے کہتا ہے کہ یا رب، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس سے بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے کہ اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے، اے خدا، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دو۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا جب لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر پر رکھ دیں۔ اب اللہ پاک انتقام لینے والے سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ پوچھو، یا رب، یہ کس نبی اور کس صدیق کے لیے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے یہ اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان آپس میں صلح کرانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور اس سے کچھ مانگا۔ حضرت ابن عباس نے اس سے کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا، رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عباس نے کہا، تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کا حق ہوتا ہے، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم تمہارے اوپر احسان کریں۔ پھر حضرت ابن عباس نے اسے ایک کپڑا دیا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہے گا، اس وقت تک وہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت رجیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت ان کی کرامات کے چرچا سن کر آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نیک بندے، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس مال و دولت کچھ نہیں، ایک بیل تھا جس سے میں ہل جوتی تھی، اب وہ بھی مر گیا ہے، تو مجھ پر رحم کھاؤ اور اللہ سے دعا کر دو کہ میرے بیل کو دوبارہ زندہ کر دے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اللہ سے اس غریب عورت کے بیل کو زندہ کرنے کی دعا کی، اور عورت کو ایک عصا دے کر فرمایا کہ اپنے مردہ بیل پر یہ عصا مارنا اور کہنا کہ اے بیل، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ عورت نے کہا، اے اللہ کے خاص بندے، میرے بیل کو مرے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، درندے اس کا مردہ جسم کھا گئے ہیں، آپ کا عصا میں کیسے اس پر مار سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں اپنے بیل کا صرف ایک دانت ہی مل جائے اور تم اس پر عصا مار دو تو بھی اللہ اسے زندہ کر دے گا۔
عورت حضرت جرجیس رحمۃ اللہ کے پاس سے سیدھی وہاں گئی جہاں اس نے اپنے مردہ بیل کو پھینک دیا تھا۔ وہاں بیل کی ایک آنکھ کا کچھ حصہ اور اس کی دم کے کچھ بال مل گئے۔ اس نے ان بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کر کے اس پر آسا مارا اور جرجیس رحمۃ اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کہے تو بیل زندہ کھڑا ہو گیا اور عورت اسے لے کر گھر چلی گئی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔